بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے وضو۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے طہارت اور نجاست کے بارے میں پڑھا تھا۔ طہارت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے باطن اور ظاہر کی صفائی مکمل ہونی چاہیے، اور نجاست ناپاکی کے بارے میں ہم نے جو سبق پڑھا اس میں نجاست کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی تو ہم نے پڑھی کہ وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، دکھائی دے سکے۔ نجاست حکمی وہ نجاست تھی کہ جو دیکھنے میں تو نہیں آ سکتی، لیکن شریعت نے اس کو نجاست میں شمار کیا ہے، جیسے بغیر وضو کے ہونا۔ تو بغیر وضو کے ہونا یہ نجاست حکمی ہے، اور اس کو حدث بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت وضو سے رہیں، اور باوضو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے، اور ہم نجاست حقیقی کے ساتھ ساتھ نجاست حکمی سے بھی پاک رہیں گے۔ اور جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت تو وضو کرنا ضروری ہے، لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر، جس کو پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے بغیر وضو کے، تو ایسے شخص کو بعض علماء نے کافر قرار دیا ہے، کہ وہ کافر ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ نماز جو اللہ کا حکم ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس کے باوجود وہ وضو کے بغیر اس کو پڑھ رہا ہے، تو ایسا شخص کفر میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، کیونکہ اس نے دین کا، نماز کا مذاق بنایا، مذاق کیا اس کے ساتھ، کہ اس کو جانتا ہے وہ کہ میری نماز نہیں ہو رہی کیونکہ میں وضو سے نہیں ہوں، پھر بھی پڑھے جا رہا ہے، اور دین کے چیزوں کا، دین کے احکام کا مذاق کرنا یہ کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ تو نماز کا جب ارادہ ہو تو اس وقت وضو کرنا لازمی ہے۔ تو اس لیے وضو کس طرح ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم وضو کرنے کا مکمل طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 یعنی 63 میں موجود ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کے سامنے ہو، کھلی ہو، آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں اور غور سے اس سبق کو سنیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسائل کا دار و مدار اس سبق پر ہے کہ اگر ہم نے وضو کرنا نہیں سیکھا اور ہمیں وضو نہیں آتا ہوا اور وضو ہمارا نہیں ہو رہا ہو، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وضو کر لیا، لیکن ہم نے اس وضو میں کوئی فرض چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوا، تو ہمارے لیے وہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، ہمارے لیے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ تو اتنے مسائل، جو اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، وہ حکم نماز کا ہمارا پورا نہیں ہوگا، اور ہم نماز پڑھتے جائیں گے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمارا وضو نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا مکمل طریقہ سیکھیں، اس میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کس طرح ادا کرنی ہیں، سنتیں کیا ہے، جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا سکھایا، اس ترتیب سے مکمل ہم وضو کرنا سیکھ لیں۔ تو وضو کا طریقہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا جاتا ہے، آپ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد جب وضو کیا کریں تو اسی اعتبار سے، اسی ترتیب سے جو ہم یہاں سیکھیں گے اس ترتیب سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے پاک اور صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ ایک تو وہ جگہ پاک اور صاف ہو، پاک بھی ہو کہ ادھر کوئی نجاست نہ لگی ہو جس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور صاف بھی ہو کہ ہمارے کپڑے میلے بھی نہ ہوں وہاں بیٹھنے کی وجہ سے،
اور وہ جگہ کچھ اونچی ہو، کوشش کریں اونچی جگہ ہو تاکہ جب ہم وضو کریں اور وضو کا پانی نیچے گرے تو اس کے چھینٹے ہمارے اوپر نہ آئیں، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ جب وضو کرنے لگیں تو قبلہ کی طرف رخ کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اگر کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں ادھر بیٹھ کے وضو کرنا ہے اور وہ جگہ قبلہ رخ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہم وضو کریں۔ آستین ہم پہلے سے اوپر کر لیں، کونیوں سے اوپر کر لیں، کیونکہ ہمیں ہاتھ آپ جانتے ہیں کونیوں تک دھونے ہیں، تو ہم وضو کرنے بیٹھیں تو پہلے ہی ہم اپنی آستین کو کونیوں سے اوپر کر لیں۔ اس کے بعد دل میں یہ ارادہ کریں کہ نیت کریں کہ یہ وضو جو میں کرنے بیٹھا ہوں، جو وضو کرنا ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب و عبادت کے لیے کر رہا ہوں۔ صرف ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہمارا بدن دھل جائے گا، چہرہ ہاتھ دھول لیں گے تو کچھ سکون مل جائے گا، صرف یہ نیت نہ ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا وضو جو ہم کر رہے ہیں یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب و عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، یعنی وضو ایک نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے کر ہم شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد وضو شروع کریں اس طرح کہ دائیں چلو پہ، دائیں ہاتھ جو ہے، سیدھا ہاتھ جو ہے، اس کی ہتھیلی کو ہم موڑ لیں اور اس کو چلو بنا لیں، گہراؤ بنائیں وہاں پہ، اور اس میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو اس پانی سے الٹے ہاتھ میں بھی پانی ڈالیں اور دونوں ہاتھوں کو ملیں اور کلائیوں تک دھو لیں۔ کلائیوں تک یعنی جہاں ہمارا پنجہ، ہاتھ کا پنجہ جو ہے، ہتھیلی جو ہے مڑتی ہے، وہاں تک ہم اس کو دھو لیں اور اچھی طریقے سے اس کو ہم دھو لیں، گیلا کر لیں۔ پھر اسی طرح ہم سیدھے ہاتھ کے ہی چلو میں پانی لیں اور کلی کریں، منہ میں پانی ڈالیں اور منہ میں پانی لے کر پورے منہ میں پھیلائیں اور اس کے بعد اس کو پھینک دیں، کلی کریں، اور اس کے بعد ہمارے پاس مسواک ہو تو مسواک کریں۔ مسواک پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر سامنے کی طرف اس مسواک کو ہم پھیریں، اور اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے ہی انگلی کو دانتوں پر پھیریں۔ اس کے بعد دوبارہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور کلی کریں، پھر تیسری بار بھی پانی لے کے کلی کریں۔ اس طرح 3 مرتبہ ہمیں کلی کرنی ہے۔ اگر ہمارا روزہ نہ ہو تو ہم غرارے بھی کریں، یعنی حلق تک بھی پانی لے جائیں، مبالغہ کریں کلی میں، تاکہ ہمارا منہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ اور اگر روزے سے ہوں تو اس وقت غرارہ نہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غرارہ کرنے کی وجہ سے کوئی پانی ہمارے حلق سے اتر جائے اور ہمارا وضو ٹوٹ جائے، اس لیے اس وقت غرارہ نہ کریں۔ کلی کر لینے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے ہی چلو میں ہم پانی لے کر اپنے ناک میں پانی ڈالیں، اس طور سے ڈالیں کہ ہماری ناک کی نتنوں کی جڑ تک جو ہے نا، اوپر تک پانی پہنچ جائے۔ اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہمارے دماغ پہ چڑھے اور کھانسی چھینک شروع ہو جائے، بلکہ مکمل ناک تک پانی چڑھ جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہمارا روزہ نہ ہو، اور اگر روزے سے ہو تو صرف ناک کے درمیان میں جو نرم ہڈی ہے، جو اوپر کا حصہ ہے، اور آپ ناک کے بالکل آنکھوں کے نیچے جو حصہ آ رہا ہے ناک کے درمیان میں، وہ کڑک ہڈی ہوتی ہے، سخت ہڈی ہوتی ہے، اس سے نیچے جو نرم ہڈی ہے وہاں تک ہم پانی پہنچائیں۔ روزہ اگر ہمارا نہ ہو، یہ پانی پہنچانے کے بعد الٹے ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ سے ہم نے پانی ڈالا، الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے جس کو چھنگلی کہا جاتا ہے، اس انگلی سے ہم پہلے سیدھے طرف کی ناک میں انگلی سے ناک صاف کریں، اور اس کے بعد الٹے طرف کی جو ناک کا حصہ ہے اس میں اس انگلی کو سے ناک کو صاف کریں، پھر الٹے ہی ہاتھ سے ناک کو چھڑک دیں، صاف کر لیں، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اور ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ مکمل ہو جائے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کریں۔ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور اس کے بعد اس میں پانی بھریں،
اور اس سے اپنا چہرہ دھوئیں. چہرہ اس طرح دھوئیں کہ اس دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے پیشانی سے ہم پانی ڈالیں اور ہاتھ کو پھیرتے ہوئے مکمل چہرے کو ہم دھو لیں، مل لیں. اور اس طریقے سے پانی ڈالیں کہ آرام سے پانی صرف ہمارے چہرے پر آئے اور ہمارے پیشانی کے جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی جو ہے ہمارا منہ ہے اس کے نیچے جو تھوڑی ہے اس کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہم مکمل اس اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیریں اور اس کو گیلا کر لیں، دھو لیں. اور اس طریقے سے آرام سے پانی ڈالیں کہ چہرے پر پانی رہے. زور سے تماچے کی طرح پانی نہ ماریں کہ ایک تو پانی اپنے منہ پر بھی زور سے لگے اور دائیں بائیں اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کے بھی کپڑوں پہ اس کے اوپر پانی گرے. تو اس طریقے سے بے ڈھنگا طریقہ جسے کہا جاتا ہے اس طرح چہرہ نہ دھوئیں. اور اس طرح سے ہم 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھو لیں، 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئیں. اور داڑھی اگر ہو تو اس داڑھی کا خلال بھی کر لیں. پھر چہرہ دھونے کے بعد اب ہمیں ہاتھ دھونے. تو ہم پہلے تو پانی سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ملیں، کوہنیوں سمیت ملیں. اور سردیوں میں اہتمام سے ملیں کہ سردیوں میں جگہ خشک ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے تر ہو جائے. پھر سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر اسی سیدھے ہاتھ میں ہی ہاتھ اٹھا کے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے اس ہاتھ کو ملیں کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے نیچے تک. اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح کریں، تیسری مرتبہ پھر کریں. اس کے بعد الٹے ہاتھ میں پانی لیں، الٹے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں اور اس کو اپنے الٹے ہاتھ میں ہی ڈالیں اور سیدھے ہاتھ سے اس پورے ہاتھ کو مل لیں اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ بھی کوہنیوں سمیت دھوئیں گے. اور اسی طرح 3 مرتبہ ہم الٹے ہاتھ میں پانی ڈالیں گے اور اس طرح ہاتھ دھل جائے گا. اگر کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چھلا پہنا ہوا ہے، کسی خاتون نے کنگن یا چوڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو ان کو ہلائیں تاکہ اس کے نیچے بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے. اگرچہ یہ ڈھیلی ہی کیوں نہ ہو، یہ جو ہم چیز پہنے ہوئے ہیں ڈھیلی بھی ہو کہ آپ ہی سمجھ رہے ہوں کہ یہ ڈھیلی ہے اور پانی پہنچ جائے گا، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ان کو ہلائیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے نیچے تک بھی پانی پہنچ چکا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں ڈال دیں جس سے انگلیوں کا خلال ہو جائے کہ انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. ہاتھ دھونے کے بعد اب ہمیں اپنے سر کا مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں، دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں اور پانی رہے نہیں، ٹپک رہا ہو، گیلا ہو صرف. اور اس ہاتھ کو پہلے اپنے سر پہ پھیریں جس میں مکمل ہمارا سر جو ہے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آ جائے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آ جائے. اس کا طریقہ یوں کر لیں ہم کہ ہم اپنے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں یعنی انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے علاوہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ہم دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر کی طرف سے پھیریں. اوپر کی طرف سے پھیر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہم شروع کریں اور چلتے جائیں اور جہاں پیچھے کی طرف بال سر کے ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم رک کر اور پھر ہتھیلی کے ذریعے، ہتھیلی جو ہے ہمارے ہاتھوں کی، اس کے ذریعے ہم دوبارہ وہیں سے لوٹ کر آئیں اور دائیں اور بائیں جانب جو سر کا حصہ ہے اس کو ہم مسح کرتے ہوئے اوپر کی طرف آ جائیں کہ جہاں جہاں ہمارے بال ہیں وہ سب جگہ ہمارا ہاتھ پھر جائے. پھر اس کے بعد جو ہمارے شہادت کی انگلی ہے، شہادت کی جو انگلی ہے جس کو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہوئے شہادت کے وقت اٹھاتے ہیں، اس انگلی سے کان کے اندر کا اور کان کے باہر کا یہ سوراخ، جو کان کا سوراخ ہے اس کے اندر اور کان کے اندر کا جو حصہ ہے اس میں ہم اس انگلی کو پھیریں. اور جو ہمارا انگوٹھا ہے اس کو اپنے کانوں کے پیچھے پھیریں، کانوں کے پیچھے کا بھی مسح کر لیں. اور پھر جو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اس کے جو پشت کا حصہ ہے، پیچھے کا حصہ ہے، اس کو ہم اپنی گردن کی طرف پھیر کے مسح کر لیں. اور گردن کے آگے جو ہمارا گلا ہے، حلقوم ہے، وہ اس کا مسح نہیں کیا جائے گا. اور یہ اس طرح ہمارا مکمل سر کا مسح ہو جائے گا. مسح کرنے کے بعد اب ہمیں اپنے پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہے
کہ پہلے دائیں پاؤں دھوئیں گے اور اس کو الٹے ہاتھ سے ملیں گے. دھوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے ملنا ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے. 3 مرتبہ اس پاؤں کو دھوئیں گے اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے. خلال کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم ان انگلیوں کا خلال کریں گے، اور یہ انگلیوں کا خلال شروع ہم کریں گے پاؤں کی جو الٹی انگلی ہے، سیدھے پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم شروع کریں گے، اس کے درمیان سے، اور نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف اس انگلی کو پھیریں گے، اور اس طرح کرتے ہوئے انگوٹھے تک ہم انگلیوں کا خلال کر لیں گے. اس کے بعد الٹا پاؤں دھوئیں گے. الٹے پاؤں کو بھی ہم ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں گے اور پھر انگلی کا خلال کریں گے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے. چھوٹی انگلی سے ہم خلال کریں گے اور شروع ادھر ہم کریں گے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے. سیدھے پاؤں میں ہم نے خلال انگلیوں کا کرا کہ ہم اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف ہم انگلی کو لائے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو، اور پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کیا، جبکہ الٹے پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ہم ختم کریں گے، اور یہاں ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا. تو عزیز طلبہ، یہ وضو کا طریقہ ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، کتاب میں بھی آپ پڑھیں، اس میں بھی آپ سن لیں اور اہتمام سے اس وضو کو کرنا شروع کریں، تاکہ ہمارا وضو جو ثواب کا بھی ذریعہ ہے، اور جس کے کرنے کے بعد ہم اللہ کا اتنا بڑا حکم نماز کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے نماز بھی اچھی قبول ہو جائے. اس کے لیے وضو کا بھی اچھے طریقے سے ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنا سکھایا ہے. آمین. عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں، سنتیں، مستحبات، آداب، مکروہات وغیرہ جو چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.